علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو توجہ در اور وہ مجھ پر درود السلام پڑھنا بھول جائے تو وہ جنت کی راہ بھول جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بخل درود السلام میں ہرگز روا نہیں ہے. ہجرت کا 7واں سال سیرت طیبہ کے سبق میں ہم پہنچ چکے ہیں. ہجرت شریف کے 7ویں سال والیان ملک کو دعوت اسلام، یعنی مختلف ممالک کے بادشاہ جو تھے، والی تھے، ان کو اسلام کی دعوت یہ آقا علیہ السلام نے خط مبارک کی صورت میں، چونکہ وہ دور تھے تو پھر ان کے پاس آپ نے خط مبارک، نامہ مبارک وہ بھجواتے تھے. تو اس سال یہ سلسلہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی الحج 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے شروع 7 ہجری میں والیان ملک کو دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے، جن کا ذکر کسی قدر تفصیل سے یہاں درج کیا جاتا ہے. پہلا یہ اس نامہ مبارک کا ذکر ہے جو قیصر روم کی نام لکھا گیا. اس کے الفاظ بھی یہاں موجود اور اس کا مفہوم اور ترجمہ نیچے میرے آقا علیہ السلام کی مہر شریف کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل امیر روم کے نام سلام. اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، سلام اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ قرآن پاک میں الفاظ ہے نا 16ویں پارے میں، والسلام علی من اتبع الہدی. جب آپ ایسی محفل میں جائیں نا جہاں کچھ مسلمان ہیں، کچھ دوسرے بھی ہیں، جہاں مسلمان ہیں تو وہاں تو سمپل آپ نے کہہ دینا ہے، کیا کہو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن جب آپ ایسی مجلس میں جا رہے ہیں کہ جہاں سارے ہیں تو پھر آپ نے السلام علیکم نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ اسی خط مبارک کو سامنے رکھیں جو آقا علیہ السلام نے طریقہ اختیار فرمایا، والسلام علی من اتبع الہدی. اگر آپ میرے چینل پہ اسلام یوٹیوب پہ آئیں تو اس میں بھی جو اوپر میں نے لکھا ہے تو وہ والسلام علی من اتبع الہدی ہی لکھا ہے، کیونکہ اس کو تو سارے دیکھ سکتے ہیں. تو پھر جس نے ہدایت اختیار کی اس کے لیے ہمارا سلام ہے، جس نے نہیں کی اس کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرے. خیر، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے نام خط لکھا ہرقل امیر روم کی طرف کہ ایک سورہ روم بھی ہے نا 21ویں پارے میں، الف لام میم غلبت الروم. تو یہ اسی کہ سلام اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی، اما بعد، یعنی اس کے بعد. یہ اما بعد بھی ایک نبی کی سنت ہے. پیچھے غالباً حضرت نوح علیہ السلام ہیں یا پیچھے پرانے انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اما بعد کہا تھا، تو پھر وہ وہاں سے ہی چل گیا. اما بعد، میں تجھ کو دعوت اسلام کی طرف بلاتا ہوں، تو اسلام لا، سلامت رہے گا. اسلم تو اسلم، خدا تجھ کو دوہرا ثواب دے گا. ٹھیک ہے، اجرک مرتین اوپر الفاظ میں آیا ہے، 2 مرتبہ. یہ ادھر 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے نا کہ یا نساء النبی نا، اوپر سے ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرہا مرتین. 2 اجر آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو 2 اجر ملیں گے. اور یہاں اس کافر ہرقل امیر روم کو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو اسلام لا، تجھے 2 اجر ملیں گے. ایک پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے تو ٹھیک، اور دوسرا یہ اسلام کی طرف آئے گا تو اس طرح. اگر تو نے روح گردانی کی، روح چہرے کو کہتے ہیں، روح سیاہ چہرہ، سرخ روح کامیابی کی علامت ہے، یعنی سرخ چہرہ. اسی طرح روح گردانی، گردان کا معنی پھیرنا. یہ جب گردان کرتے ہو نا، نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصارنا، یہ ایک ہی لفظ کو پھیرتے رہتے ہو مختلف شیپوں میں اور حیات میں، تو یہ بھی گردان ہے، پھیرنا. تو جب چہرہ پھیرے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ روح گردانی. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور انگریزی میں ہم ڈینائی وغیرہ کر دیتے ہیں کہ جی اس کو فلاں نے اس کا انکار کر دیا.
اگر تو نے روگردانی کی تو تیری رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا. اچھا دوہرا ثواب تجھے اس طرح بھی ملے گا کہ اگر تو نے اسلام لایا تو تیرے پیچھے تیری قوم بھی ایمان لائے گی, تجھے اپنا ثواب بھی ملے گا, اپنی قوم کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک. اور اگر تو نے روگردانی کی تو پھر تجھے اپنا گناہ بھی اور تیری ساری قوم کا گناہ بھی ہوگا. اور اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف. اب یہ اپنے ابھی مجھے تیسرے بارے میں پڑھا ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اے اہل کتاب, وہ یہودی اور عیسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. کوئی کہتا تھا کہ وہ ہم میں سے ہیں, دوسرا کہتا ہم میں سے ہیں. تو جھگڑا آگے بڑھا تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے فیصلہ کروانا چاہا. میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ ابھی کیا نہیں تھا, فرمایا نہیں تھا کہ ادھر سے آیت مبارک نازل ہوئی کہ اے حبیب یا اہل الکتاب, انہیں فرمائیے قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ, ایسے کلمے, ایسے جملے, ایسی بات کی طرف آؤ, سواء بیننا و بینکم, جو ہم میں اور تم میں برابر ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کن باتوں میں تم پڑے ہوئی ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے, دوسرا اپنی طرف. تمہیں عقل نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو تم سے پہلے گزر چکے, تمہارا یہودی مذہب بعد میں آیا, عیسائی اس سے بعد میں آیا, تورات اور زبور و انجیل تو نبی آئے تو آئیں, اور وہ تو پہلے گزر چکے تھے. تو تمہیں عقل ہی نہیں ہے, افلا تعقلو, عجیب بات کرتے ہو. تو اس طرف آؤ. تو یہاں پہ بھی آپ نے وہی مبارک جملہ استعمال فرمایا, اور فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. پوری آیت مبارک بیان فرما دی. ترجمہ ادھر پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی پڑھ لیں. اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے, یعنی برابر ہے, مساوی ہے, سیم ہے, ایکول ہے, کہ ہم خدا کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا نہ بنائے. ارباب من دون اللہ, یہ اس کو ترجمہ ہے. اگر وہ نہیں مانتے فإن تولوا, انکار کرتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں, فاشہدوا, تو تم گواہ رہو کہ ہم ماننے والے ہیں. فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. رومی اور ایرانیوں میں دیر سے لڑائی چلی آتی تھی. ان کو عرصے سے ایرانیوں نے ملک شام فتح کر لیا تھا. ہرقل کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسے اپنے پایہ تخت قسطنطنیہ, ٹھیک ہے, اس کا اصل جو تلفظ ہے نا قسطنطنیہ بھی لوگ پڑھتے رہتے ہیں جہالت کی وجہ سے, پر ایرانی حملہ کا اندیشہ ہو گیا تھا. یعنی اس کا جو کیپٹل تھا نا, صدر مقام تھا, جو جس طرح ہمارا اسلام آباد ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح اس کی جو روم کی سلطنت کا جو کیپٹل تھا وہ قسطنطنیہ تھا. تو اس پر اسے یہ خطرہ پڑ گیا کہ اب ایرانی حملہ آور ہو جائیں گے. ایرانی جو ہے وہ یہ تھے آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی, اور یہ جو تھے نا رومی, یہ اہل کتاب تھے, عیسائی. سمجھا گئے؟ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خبر دی, وہی جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کیا ہے, سورہ روم کا آ گئی یہ بات کہ الف لام میم, یہ تو ہے نا مقطعات, ان کا حقیقی معنی تو اللہ تعالیٰ یا اس کی ادا سے اس کے حبیب اعلیٰ جانے. اس سے آگے غلبت الروم, رومی جو شام میں مغلوب ہو گئے ہیں, فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون, یعنی زمین میں فی الحال وہ تھوڑے مغلوب ہو گئے ہیں کیونکہ ایرانیوں نے ان پر فتح حاصل کر لی ہے, لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی, تھوڑی دیر یہ ایسی حالت رہے گی. جو شام میں مغلوب ہو گئے ہیں, چند سال میں وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. بدعا یہاں ایک لفظ ہے, یہ 9 تک بولا جاتا ہے, 3 سے لے کر 9 تک, کہ اتنی 10 سال پورے نہیں ہوں گے ان کی مغلوبیت کو, اس کے بعد پھر وہ پلٹا کھائیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے. اب یہ قرآن پاک پہلے بتا رہا ہے, جیسے ہی ادھر وہ ان کو شکست ہوئی وہ پریشان ہوئی ہے, حتیٰ کہ ان کا اپنا کیپٹل بھی خطرے میں آیا, تو ان کو ادھر مسلمانوں پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. یہ صورت یہ پیشین گوئی صلح حدیبیہ سے 9 سال پہلے ہوئی تھی. پیشتر مطلب ہوتا ہے پہلے, اور حرف بحرف پوری ہوئی. وہ تو ہونی ہے نا,
میرے رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جو دن کو کہا کہ رات ہے تو رات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو ہونا ہے۔ چنانچہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں کو رومیوں کی فتح کی خبر پہنچی، ٹھیک۔ ہرقل اس فتح کے شکرانہ کے لیے ہمس حامیم صاد سے بیت المقدس، مقدس بھی کہتے ہیں اور مقدس بھی کہتے ہیں، اور تفاسیر میں مقدس لکھا ہوا ہے، میں پیادہ گیا۔ پیادہ مطلب ہوتا ہے پیدل، ٹھیک ہے، بغیر سواری کے، پیادہ اسے کہتے ہیں۔ ایک پیادہ در عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، وہ تعمیل کروانے کے لیے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک پیادہ غلام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پیغام پہنچانے والا، کوئی ایلچی وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی، حضرت دہیہ کلبی وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہ جن کی شکل میں، جن کی شیپ میں حضرت جبریل آتے تھے، وہی لاتے تھے اکثر، ٹھیک ہے۔ فرشتے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختلف شکلیں بنا سکتا ہے۔ یہ اس کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ سوى القلب والخنزیر، کہ یہ فرشتہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک نوری جسم ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف شیپ میں آ سکتا ہے، مگر کتا اور خنزیر نہیں بنتا۔ اور اس کے مد مقابل جن ہے، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی القلب والخنزیر، کہ جن جو ہے یہ ناری جسم ہے کا بنا ہوا ہے، یعنی آگ کا بنا ہوا ہے، مختلف شکلیں اور روپ ڈال کے وہ بیروپیہ بن سکتا ہے، حتیٰ کہ کتا اور خنزیر بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت دہیہ کلبی کی بات آئی ہے، تو ان کی شکل میں جبریل آیا کرتے تھے اکثر۔ صحابہ پاک کو یہ لگتا تھا کہ دہیہ کلبی بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اصل میں جبریل ہوتے تھے۔ کبھی کبھار کسی اور اجنبی کی روپ میں بھی آتے تھے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح۔ اچھا، ان کو نا حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کو خط مبارک لکھ کے نا سب سے پہلے 7 ہجری میں آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ جاؤ یہ رومی بادشاہ نا ہرقل کو پہنچاؤ۔ حضرت دہیہ نے وہ خط ہرقل کے گورنر شام حارث غسانی کو بصرے میں دے دیا، بصرہ شہر کا نام۔ اس نے کیسر کے پاس بیت المقدس میں بھیج دیا، ادھر کے وہ تھا ننگے پاؤں۔ یہ آج بھی ہمارے بزرگوں کتنے کو دیکھا ہے، وہ اپنے بزرگوں پیر خانوں کا احترام کرتے ہیں، ننگے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ادب پوچھ کے تو نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں نا کہ انوام عبد کرنی ہے میرے سرکار سے، اور پھر میرے سرکار کی نسبتوں کا احترام اور لحاظ کرتے ہوئے ان کے غلاموں سے بھی۔ تو اس نے کیسر کے پاس بیت المقدس میں بھیج دیا۔ کیسر نے حکم دیا کہ اس مدعی نبوت کی قوم کا کوئی آدمی یہاں ملے تو لاؤ۔ وہ جس بندے نے ادھر مدینہ شریف میں دعوی نبوت کیا ہے، اگر ان کے ماننے والا ان کی قوم کا کوئی بندہ مانے چلو نہ مانے، ان کی قوم کو جو ان کے بچپن سے واقف ہو، ان کی لڑکپن سے اور ان کے سارے، تو اسے ذرا میرے سے ملاقات کروانا۔ اتفاق یہ ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، تاجران قریش کے ساتھ غزہ میں آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے حال پر رحم کرے۔ کیسر کا قاصد یعنی ایلچی، سفیر جسے کہتے ہو، ان سب کو بیت المقدس میں لے گیا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ جب ہم کو کیسر کے پاس لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تاج پہنے ہوئے دربار میں تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ تاج سب سے پہلے کس نے پہنا ہے؟ یہ بات بھی ہمارے بزرگوں نے، حضرت صاحب کے بلا نے، بڑے حضور نے اپنی کتاب نور اول کی چمک میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے کون سا کام کس نے کیا، یہ باتیں اس میں نور اول کی چمک مل سکتی ہے قاری صاحب سے رابطہ کر کے۔ تو یہ بھی وہ تاج پہنے ہوئے دربار میں تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کے گردا گرد عمرائے روم ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں روم ہے، اور ویسے آج کل اسے روم کہتے ہیں، اٹلی اور یہ علاقہ آج بھی اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، اٹالین یہ بھی ہے۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان قریشیوں سے پوچھو کہ تم میں بلحاظ نسب یعنی خاندانی طور پہ ٹھیک ہے، تمہاری قوم تو سارے کی وہی ہے، تم سارے مکہ سے آئے ہو، لیکن ان کا قریبی رشتہ دار یہاں تم میں سے کون ہے؟
بلحاظ نسب اس مدعی نبوت سے کون اقرب ہے؟ اقرب مطلب بہت زیادہ قریب، ٹھیک ہے جی۔ قول ابو سفیان، اچھا میں نے کہا میں اقرب ہوں، یہ خود بولے کہ میں زیادہ قریب ہوں۔ کیسر نے رشتہ دریافت کیا کہ وہ تمہارے کیا لگتے ہیں، تم ان کی کیا لگتے ہو؟ میں نے کہا وہ میرا چچیرا بھائی ہے۔ چچیرا بھائی کون سا ہوتا ہے؟ کزن ہے، چچا زاد بھائی۔ قافلہ میں اس وقت عبد مناف کی اولاد میں میرے سوا کوئی نہ تھا، یعنی میں تو چچا زاد بھائی تھا، باقی سارے تھوڑے دور ہی تھے، دور کے رشتہ دار تھے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ سگے رشتہ دار، اور باقی تھوڑے دور۔ اچھا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ کیسر کے حکم سے مجھے نزدیک بلایا گیا اور میرے ساتھیوں کو میری پیٹھ پیچھے بٹھایا گیا۔ پھر کیسر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس مدعی نبوت کا حل نہیں، حال، یہ درست کر لیں، حال دریافت کرتا ہوں۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جو باقی جو ہے نا ادھر کیا ہوئی ہے، اگر یہ سچ بولے تو ٹھیک، تو نہیں تو پھر تم نے اس کو ڈینائی کرنا ہے۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، پیچھے انسان کو جب اس پر ہوتی ہے نا، وہ انڈر آبزرویشن ہوتا ہے نا، پھر وہ بہت سنبھل کے چلتا ہے۔ اس لیے آج ادھر چارٹوں پہ لکھا ہے کہ کیمرے کی آنکھ، کیمرے کا کان آپ کو دیکھ اور سن رہا ہے، تو ہم بالکل سٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ آج کیمرے ہٹا دیے جائیں تو ہم وہ کریں گے کہ جو آپ کے خواب میں آئے۔ اور اسی طرح آج کل یہ اس کی دیکھا داکھی پہ یہ لگ گیا جی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، واللہ بصیر بما تعملون وغیرہ۔ ہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ۔ ہمیں کوئی یقین، چارٹ لگانے پڑ گئے جی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ، پھر بھی ہم نے اس کیمرے کی وجہ سے ہم بالکل اسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ جب میں دیکھ رہا ہوں جی یہ لائیو چل رہا ہے جی، چلو ٹھیک ہے جی، پھر مجھے صحیح بولنا چاہیے۔ یہ جی میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں صحیح بولوں، تو کون دیکھے گا ریکارڈنگ؟ کون لائیو کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ بندہ ہی ہے نا۔ تو بندوں کا آپ اتنا لحاظ کرتے ہو، تو جس کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ بندوں کو دکھانا کہلاتا ہے ریاکاری، ٹھیک ہے، اور اللہ کو دکھانا یہ ہوتا ہے اخلاص۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں للہیت، اس کو کہتے ہیں خشیت الہی۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے۔ تو اب ابو سفیان کو ان بندوں کا ڈر ہے کہ پیچھے میرے بیٹھے ہیں، اگر میں نے ذرا سی غلط بات یا اونچ نیچ کی تو یہ میرا کر دیں گے، روک دیں گے کہ جی بادشاہ یہ غلط کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی میرا جھوٹ اوروں سے نقل کیا کریں گے، ہاں جی بتائیں گے کہ اس نے فلان جگہ جھوٹ بولا تھا، تو میں اس کا حال بیان کرنے میں جھوٹ بولتا، ٹھیک ہے، اوپر جو حال ہے نا اس کو حال اس طرح کا بنا دیں۔ مگر اس ڈر سے میں نے سچ ہی بولا۔ اس کے بعد کیسر و ابو سفیان میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی، کوئی گفتگو ہوئی، وہ کیا تھی؟ وعلیکم السلام، سلامتی ایمان۔ کیسر سوال کرتا ہے اس مدعی نبوت کا نسب تم میں کیسا ہے، خاندانی طور پہ وہ کیسا ہے؟ ٹھیک، ابو سفیان وہ شریف النسب ہے، یعنی اوچھے اور کمین ترین لوگوں میں سے نہیں، اعلیٰ خاندان ہے۔ کیسر کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا تمہارے خاندان؟ نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں۔ کیسر کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرے؟ ابو سفیان نہیں۔ کیسر کیا اچھا اس کے پیروکار اکابر ہیں یا کمزور لوگ؟ پیرو بھی ہوتا ہے، پیروکار پورا بھی ہوتا ہے، یعنی بڑے لوگ جو ہیں اس کی بات مان رہے ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان کہنے لگا کمزور۔ کیسر اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان بڑھ رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں۔ کیسر اس کے پیروں میں سے کوئی اس کے دین سے ناخوش ہو کر اس دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ یہ وہی تقریباً سوال ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں۔ کیسر کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تمہیں اس پر جھوٹ بولنے کا گمان ہوا تھا کہ کبھی اس نے کوئی بات جھوٹی کی ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا نہیں۔ کیسر کیا وہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، شکنی کرتا ہے؟
ابو سفیان نے کہا نہیں، اب جو ہمارا اس کے ساتھ معاہدہ صلح ہے، یہ معاہدہ صلح کون سا تھا؟ ابھی بات چلی تھی کہ اس معاہدے سے 9 سال پہلے یہ آیت اتری تھی، اور 9 سال تک ہی یہ بدع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پھر کون سا معاہدہ ہوا تھا جی؟ صلح حدیبیہ. آپ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اچھا کوئی خیال کیا کرو، سارا انہیں کو ٹھیکہ دی ہوئے. اب جو اس نے کہا کہ اب جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. یہ وہ بعد میں کہتے تھے کہ میں بس یہی بات ایک کر سکا تھا، اور میں نے کوئی ایسی بات اس ڈر سے نہیں کی کہ پیچھے سے مجھے جھٹلانے والے بھی مجھے جھٹلاتے رہیں گے. دیکھیے اس میں کیا کرتا ہے. کیسر، کیا تم نے کبھی اس سے جنگ بھی کی؟ ابو سفیان کہتا ہے ہاں کی ہیں، 2 جنگیں ہو چکی تھی نا، ایک بدر اور دوسری احد. کیسر، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان کہنے لگا کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ. ہم غالب سے مراد احد اور وہ سے مراد بدر. شاباش. کیسر، وہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ابو سفیان، وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامن رہو اور صلہ رحم کرو. اس کو میں نے بعض بزام خیش علماء اور در حقیقت جہلا ان سے صلہ رحم بھی سنا ہے کہ صلہ رحم ہی کہتے ہیں. میں نے کہا صلح اور لفظ ہوتا ہے، صلہ اور لفظ ہوتا ہے. رحم کہتے ہیں پیٹ کو، صلہ پیٹ کے رشتوں کو ملانا، جوڑنا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق بڑھانا، کاٹنا نہیں. آگے سمجھ آپ کے جو رشتہ دار ہیں. جاہل لوگوں میں ہم نے زیادہ دیکھا ہے کہ وہ ان رشتوں کا پاس لحاظ کرتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں یا تھوڑے اوپر کے ہیں وہ ان کے اندر یہ قطع رحمی والی یہ آ رہی ہے. خوب اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے رشتہ دار بنائے ہیں، ہماری اس میں کوئی چاہت نہیں تھی، ہمیں اس کی رضا اسی میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے رشتہ نبھائیں. میں بھی اور آپ بھی، سب کے لیے برابر حکم ہے. خیر، اس گفتگو کے بعد کیسر نے ترجمان کی وساطت سے، یعنی اس کے وسیلے سے، اس کے توسط سے، اس کے ذریعے سے ابو سفیان سے کہا کہ تم نے اس کو شریف النسب بتایا ہے. میرا سوال تھا نا پہلا، پیغمبر اپنی قوم کے اشراف سے مبعوث ہوا کرتے ہیں. یہ معبوث لکھا ہے، اس کو درست کرو. مبعوث، میم با عین واو سا، ٹھیک ہے. تم نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ اس نے پہلے قول کا اقتدا کیا، یعنی جو پہلے کر چکے تھے یہ بھی اس نے بھی وہی کیا. تم نے کہا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. اگر ایسا ہوتا تو میں خیال کرتا کہ وہ اپنے آبائی ملک کا طالب ہے، جس طرح اس کا بڑا کوئی بادشاہ گزرا تھا. تم نے کہا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے وہ کبھی متہم بالکذب نہیں ہوا تھا، یعنی اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت نہیں لگی تھی. اس سے میں نے پہچان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ باندھے اور خدا پر جھوٹ باندھے. یعنی وہ اتنا احتیاط کرنے والے شخص ہے کہ لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کا پیغام اور اللہ کے معاملے میں بندوں سے جھوٹ بولے گا. تم نے بتایا کہ کمزور لوگ اس کے پیروکار ہیں، پیغمبروں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا، یہ ان کے جو قوم کے وہ سردار تھے نا، ان کو جب آپ نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں نا، آپ کے پاس ہم ضرور آپ کے پاس آ جاتے، لیکن آپ جو ہے نا آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں پسند کرتے، اور یہ پہلے آپ پر ایمان لا چکے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اس میں یہ بات ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ ابو جہل وغیرہ نے کہا تھا تو کہ جی یہ غریب جو لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں بلال حبشی اور یہ اسامہ بن زید اور اس طرح کے عمار بن یاسر اور ابو ذر غفاری وغیرہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں،
کچھ غلام ہیں اور ہم تو سردار ہیں مکے کے، تو ہم ان کے ساتھ بس اسی میں وہ رہ گئے۔ تو اس نے کہا، کیسر نے کہا کہ کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں پیغمبروں کے ماننے والے۔ پھر تم نے ذکر کیا کہ اس کے پیرو زیادہ ہو رہے ہیں، ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ دین و ایمان کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ میری طرف نظر رکھو، میں ابھی زندہ ہوں، اس کی بیٹری ختم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تمام و کامل ہو جاتا ہے دین۔ تم نے بتایا کہ اس کے پیرووں میں سے کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ مرتد، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ٹھیک ہے، چھٹے پارے میں یہ لفظ ہے، ارتداد، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر واپس لوٹ جانا، ٹھیک ہے، مرتد نہیں ہوتا۔ ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی بشاشت، اس کی لذت، اس کی حلاوت اور اس کی شیرینی دل میں سرایت کر جاتی ہے، یعنی گھر کر جاتی ہے، تو وہ دل سے نہیں نکلتا، دل سے نہیں نکلتا۔ تم نے کہا وہ عہد شکنی نہیں کرتا، یعنی وعدہ نہیں توڑتا، پیغمبر عہد نہیں توڑا کرتے۔ تم نے بیان کیا کہ جنگ میں کبھی ہم غالب رہتے ہیں کبھی وہ۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اعدائے دین کے سبب ان کو ابتلا ہوا کرتا ہے، یعنی ابتلا کا معنی آزمائش ہو گئی، اور اعدائے دین کے دشمنوں کے سبب کبھی اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا ہے اور کبھی انہیں فتح نہیں بھی ہوتی۔ وہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جب فتح ہوتی ہے تو شکر تو کرتے ہیں، جب انہیں مشکل حالات ہوں تو کیا صبر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف دشمنوں کا بھی جو ہے وہ دن چونکہ گنوانے ہوتے ہیں، ان کو بھی پھٹکار ڈالنی ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حق والوں کو پے در پے مشکلات آتی رہتی ہیں، ٹھیک، لیکن اس میں یہی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ظالموں نے تو اپنی قبر آگ والی بنانی ہے، جہنم میں اپنا گھر بنانا ہے، انہوں نے ذکر نہیں کرنا ہے، لیکن تمہیں دیکھا جا رہا ہے کہ تم اس موقع پہ کیا رویہ اختیار کرتے ہو، صبر کرتے ہو یا نا شکری کی طرف جاتے ہو۔ مگر آخر کار فتح پیغمبروں ہی کو ہوتی ہے۔ تم نے اس کی تعلیمات بیان کی، اگر تم سچ کہتے ہو تو میرے قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اگر تم نے ساری باتیں سچی کی ہیں، جن سچی کی ہوں گی، تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کی تعلیمات جدھر میں کھڑا ہوا ہوں یا بیٹھا ہوں ادھر تک بھی پہنچ جائیں گی، اور وہ پہنچی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اچھا، اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آنے والا ہے، یہ کہتے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھ رکھا تھا اپنی انجیل میں، مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے بنی اسرائیل میں سے ہوگا، وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، حالانکہ تورات میں بنی اسماعیل ہی ہے لکھا ہوا، لیکن یہ وہ جہاں انہوں نے اور اس کی ایسی آیتیں جس میں آقا علیہ السلام کی صفت بیان ہوئی ہے چھپائی ہیں، یہ بھی سائڈ پہ کر گئے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ اس تک پہنچ جاؤں گا تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہونے کی تکلیف بھی گوارا کرتا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم سرکار کی امتیوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، بغیر کسی کوشش کے ہمیں دین اسلام اس طرح پلیٹ میں رکھ کے مل گیا، ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ پوچھو، آج پچھلے ہفتے ایک نوجوان برطانیہ میں انگریز مسلمان ہوا ہے جی، تجوید بھی اس نے بہترین پڑھی ہے، تفسیر بھی ابھی پڑھ رہا ہے۔ وہ پولیس میں نوکری کے لیے گیا، اس نے کہا، پولیس نے اسے محکمے نے نوکر رکھ لیا انگلینڈ میں، لیکن اس نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں یہ داڑھی شریف پوری رکھی ہے تو یہ آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ کٹواؤ۔ دوسرا، میں 5 ٹائم نماز میں نے پڑھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر مجھے آپ نے ڈیوٹی کے دوران اتنی مہلت دینی ہوگی کہ میں نماز ادا کروں۔ اور تیسرا کہ میں کھلم کھلا اپنے اس دین کی تبلیغ بھی کروں گا، بے شک پہلے میں جو بھی تھا۔ کیا آپ ذرا دیکھیں نا، آپ اور میں یہ سوچ رکھتے ہیں؟ ہم وہاں سے چلتے ہیں، ہم تو ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں سر سے، داڑھی بھی اگر باہر نکلے تو بنا دیتے ہیں، اور یہ نماز 5 وقت پڑھنا، یہ تو مسیحی
مسیح لوگوں نے کام میں ہنسنے کی نہیں، یہ رونے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ اس کو کیوں اتنا احساس ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے اور اس نے محنت اور کوشش کر کے یہ چیزیں حاصل کی۔ ہمیں تو تجوید کا نام سیدھا پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں ہے سیگا کون سے، اب تھوڑا بہت کوئی اویئرنیس آئی ہو تو۔ اس لیے کہ ہمیں یہ مفت میں مل گیا، بس یہی ہمارا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس دین کا پاس اور لحاظ کرنے کی توفیق دے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بادشاہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں یقیناً یہ تکلیف گوارا کرتا۔ اسلام کی توفیق اسے نہیں ہوئی، لیکن اس نے یہ بات ضرور کی، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سرکار نے فرمایا جن کے تلووں کا دھون، تلوے میرے آقا علیہ السلام کے تو کیا کہنے ہیں، نالین باقی کیا شان ہے، جو آپ کے تلووں مبارک سے مس ہوئی ہیں، تو خود تلوے مبارک تو آپ کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔ صحابہ پاک کا آج تک نام کیوں لیا جا رہا ہے کہ ان کا جو زبان تھی وہی ان کا اندر بھی تھا۔ پچھلے دنوں ہی آپ نے اسی کتاب میں مجھ سے پڑھا ہے، ایک صحابی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے نا ایسے آپ نے تھوڑا سا ڈنڈا لگایا کہ صاف سیدھی کرو، ابو دجانہ یا کیا تھے، تو انہوں نے نہیں، وہ ایک اور تھے، ابو دجانہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے ڈنڈا مارا ہے تو میں تو اس کا بدلہ لوں گا، آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کوئی، تو صاحب حیران کہ یہ بدلہ لے گا سرکار سے، تو سرکار پاک نے ایسی قمیض میں مارے ہٹائی، اس نے کہا کہ اس وقت ہٹی ہوئی تھی جی جب آپ نے مارا، تو وہ لپٹ گیا اور اس نے بوسہ دیا، اس نے کہا کہ میں ابھی زندگی اور موت کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوں، کسی وقت بھی میں جا سکتا ہوں، تو میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے اپنے جسم کو مس کر رہا ہوں کہ اس مس کرنے سے مجھے جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کے اگر تک پہنچتا تو ان کے پاؤں دھوتا، اور اللہ نے پھر اس کو بیان کیا کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ان کو ایسے نہیں دھونا، ان کے دھونے کا جو دھون ہے، جو پانی ہے، وہ ہے حقیقی زندگی ملنے کا رستہ۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ ہمیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ کے بلوانا پڑتا ہے کہ یہ آپ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھی اختیار آپ کی زبان پہ کیوں نہیں جاری ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو یہ ہوتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا گیا، اسے سن کر امرائے روم نے بڑا شور و شغب کیا، برپا کیا، شور شرابہ کیا۔ ابو سفیان اور اس کے ہمراہی رخصت کر دیے گئے۔ قیصر ہمس میں چلا آیا، واپس آ گیا اپنی جگہ میں، اور امرائے روم کو قصر شاہی میں جمع کر کے حکم دیا کہ دروازے بند کر دو۔ پھر یوں خطاب کیا کہ اے گروہ روم، اگر تم فلاح اور رشد، فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی، ٹھیک ہے، اور رشد کا معنی ہے ہدایت، ٹھیک، کہ طالب ہو یعنی چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ تمہارا ملک برقرار رہے تو اس نبی پر ایمان لاؤ۔ یہ سن کر وہ خران وحشی کی طرح دروازوں کی طرف لپکے بھاگے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہمارا بادشاہ، مگر ان کو بند پایا، آگے دروازے بند تھے، باہر تو نکل نہیں سکتے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی تو ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ میری قوم اس طرف آنے والی نہیں، تو کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، یہ جو ادھر دروازے کی طرف گئے ان کو میرے پاس بلاؤ، اور ان سے یوں خطاب کیا کہ میں تمہیں آزماتا تھا۔ اب دوسری اس نے چال چلی کہ تم اپنے دین میں کیسے مستحکم ہو، سو میں نے تم کو مستحکم پایا، پکا پایا۔ یہ سن کر انہوں نے قیصر کو سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ وہ تو اس سے خوش ہو گئے، لیکن اللہ اس سے بھی اور اس کی قوم سے بھی ناراض ہو گیا۔ بس یہاں تک ہی، اور پھر انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں اس سے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔